اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبل السلام چینل کی طرف سے آج نماز کے متعلق اہم مسائل کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اس میں ہم روزانہ 1 سے 2 اہم مسئلے ارکان اسلام کے متعلق، سب سے پہلے نماز، پھر دیگر ارکان کے متعلق آپ کے سامنے رکھیں گے۔ چنانچہ آج کا جو سوال ہے، آج کا جو اہم مسئلہ ہے وہ تعدیل ارکان سے متعلق ہے کہ تعدیل ارکان کہتے کسے ہیں اور اس کا حکم کیا ہے۔ ارکان جو ہے رکن کی جمع ہے۔ تعدیل ارکان سے نماز میں جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے جو ارکان ہیں، مثلا رکوع ہے، سجود ہے، قومہ ہے اور جلسہ ہے، ان کو اطمینان سے ادا کیا جائے۔ ارکان وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر کسی چیز کی بنیاد ہو۔ اب نماز کی جو بنیاد ہے وہ انہی چیزوں پر ہے، رکوع، سجود، قومہ، جلسہ، یہ چیزیں جو ہے نماز کی شکل اور صورت ہیں۔ ان کو اطمینان سے ادا کرنا، ان کو تعدیل ارکان کہا جاتا ہے۔ تعدیل ارکان کا جو حکم ہے، اس میں ایک حدیث آپ لوگوں کے سامنے ہے، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، لا تجزئ صلاۃ الرجل حتی یقیم ظہرہ فی الرکوع والسجود، کسی آدمی کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی یا کافی نہیں ہوتی جب تک وہ رکوع اور سجدے میں اپنی کمر کو سیدھا نہ کرے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، ایک دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے نماز پڑھتا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں قم فصلی فإنک لا تصلی، کہ اٹھو دوبارہ نماز پڑھو، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ 2 سے 3 مرتبہ وہ نماز پڑھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہی فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ آ کے عرض کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ پھر مجھے بتائیں کہ آپ کس طرح میں نماز پڑھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بھی ان کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتلایا ہے، تعدیل ارکان کرنے کا اس میں حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کی روشنی میں ارکان نماز کو اطمینان سے ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مفتیٰ بہ قول یہ ہے، یعنی وہ قول احناف کا جس کے اوپر فتویٰ دیا گیا ہے کہ تعدیل ارکان واجب ہے۔ نماز میں واجب کے چھوڑنے سے، واجب میں کمی بیشی کرنے سے، واجب کو تاخیر کے ساتھ ادا کرنے سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں مفتیٰ بہ قول تو یہ ہے کہ تعدیل ارکان واجب ہے، اس لیے اگر کوئی شخص بھول کر نماز کا کوئی رکن اطمینان سے ادا نہ کر پائے تو سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی۔ تاہم جان بوجھ کر کوئی رکن ٹھیک سے ادا نہیں کیا گیا تو نماز لوٹانا ضروری ہے۔ مثلا جان بوجھ کے ایک بندہ رکوع ٹھیک طریقے سے نہیں کرتا، جان بوجھ کر رکوع کے بعد ٹھیک طریقے سے نہیں اڑتا، فوراً سجدے میں چلا جاتا ہے، تو ایسے بندے کی نماز صحیح قول کے مطابق نہیں ہوتی۔ تو یہ تعدیل ارکان کے متعلق ایک اہم مسئلہ تھا۔ عام طور پہ خواتین جو ہیں اس میں بہت ہی کمزوری دکھاتی ہیں، مرد حضرات کو بھی میں دیکھتا ہوں یہاں پہ کچھ اسی طرح نماز پڑھتے ہیں۔ تو یاد رکھیں جب آپ وضو کر کے مصلی پہ جاتے ہیں یا جاتی ہیں، آپ وضو کر کے گرمی اور سردی کے موسم میں مشقت برداشت کر کے مسجد میں آتے ہیں تو وہاں اگر 2-4 منٹ مزید لگا کے نماز کو اطمینان سے پڑھیں تو یہ نماز کی اصل روح اور حقیقت ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ایک اور نئے مسئلے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔